صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ابھی یہاں سے اعلان ہو کہ ابھی قاری صاحب تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے، اور دوسری طرف وہ باہر صحن میں اعلان ہو کہ جو یہاں آئے گا اس کو 500 روپے کا نوٹ ملے گا. تو بیچارے قاری صاحب ہو سکتا ہے اکیلے رہ جائیں، میں بھی بھاگ نہیں سکوں گا، اس لیے شاید بیٹھا رہوں، مگر جی چاہے گا کہ قاری صاحب جلدی فارغ ہو جائیں تو میں بھی 500 کا نوٹ حاصل کر لوں. یہ آپ کو ایک چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 500 کا نوٹ ہماری جوتی کی نوک پر، اللہ کا کلام ہمارے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک طرف کلام الہی پڑھا جا رہا ہو، دوسری طرف کھانا تقسیم ہو رہا ہو، تو یہ بڑا ویسے آزمائش کا موقع ہوتا ہے. کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، کھانے کی دیگوں کے منہ کھل چکے ہیں، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، اور اب یاسین شریف ہے تو سورۃ الملک ہے مثلا یہ پڑھی جا رہی ہے. اب بھلا کون بیٹھے سورہ یاسین 10 منٹ تو سورۃ الملک شاید 5 منٹ، یہ 12-15 منٹ کون بیٹھے؟ حالانکہ پتہ ہے کھانا مل جائے گا، اتنا وافر مقدار میں کھانا ہے، سب کو ملے گا. لیکن اب اس وقت آزمائش ہے کہ بندہ تلاوت سنے یا جلدی جلدی کھانے پر ٹوٹ پڑے. تو یہ بڑا امتحان ہے. اب جو تلاوت سنے وہ تو سمجھو کہ وہ جنت میں جانے کے لیے کوشاں ہے. تو جو عمل نفس پر گرا ہوتا ہے نا وہ زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں افضل الاعمال احمزھا، کہ افضل ترین عمل وہ ہے، اعمال میں افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. ہاں نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز میں بھوک ستائے گی تو کھانا حاضر ہے، تب تو کھانا کھانے کا حکم ہے کہ بھوک مٹا لے. لیکن اگر صرف نفس کی وجہ سے آدمی کھانے کی طرف بھاگتا ہے اور تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو وہ نہیں ٹھیک. تو جب بھی آپ کو موقع ملے کہ تلاوت ہو رہی ہو تو بھلے وہ ہم تھوڑی دیر بھوک برداشت کر لیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے انشاءاللہ. سب نیت کیجئے انشاءاللہ. تو اب سب غور سے توجہ سے سنیں اور اللہ کا کلام خشوع کے ساتھ سننا چاہیے. حضرت سیدنا صالح میری علیہ رحمت اللہ القوی بہت بڑے قاری ہوئے ہیں، بڑے زبردست ولی اللہ اور بہت پرانے بزرگ ہیں. تو ان کا قصہ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو سرکار کے دربار میں انہیں وہ تلاوت قراءت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن پاک انہوں نے پڑھا، قراءت کی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختتام پر یعنی قراءت جب انہوں نے ختم کر لی تو فرمایا کہ یہ تو ہوئی تلاوت، رونا کہاں ہے؟ تو حدیث پاک میں کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا، یعنی غم کے ساتھ اترا، اور اس کو حزن کے ساتھ پڑھو، یعنی غم کے ساتھ پڑھو. اب ٹھیک ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم، ہم سمجھ نہیں پاتے، عجمی لوگ ہیں، معنی نہیں آتے، عربی نہیں سمجھ آتی. تو کوئی بات نہیں، اللہ کرے کوشش کریں ہم یہ بھی آ جائے. لیکن اتنا تو کنفرم ہے نا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. اب دیکھیں اس وقت میں بول رہا ہوں، آپ کو مجھ سے محبت ہے تو ہزاروں کان میری طرف لگے ہوئے ہیں اور ساری آنکھیں بھی شاید میری طرف لگی ہوئی ہیں اور سناٹا ہے اور سب یعنی کہ گوش بر آواز سن رہے ہیں. تو میرا کیوں آپ کلام غور سے سن رہے ہیں؟ میری بات کہ مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں آپ، یہ اس کی علامت ہے. اچھا تو
تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، تو میری محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی تو کوئی مطلب مماثلت ہی نہیں ہے نا۔ آپ مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ورنہ ہمارا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک بندے کا کلام اپنی اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، بندے کا امام غزالی نے مثال دی کہ خط آ جائے، تو خط اگر دوست کا خط آتا ہے تو آدمی بالکل خیالات سے فارغ ہو کر اور ایک سائیڈ میں جا کر اس کو توجہ سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا کلام پڑھنا سننا اور بے توجہی کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں۔ تو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اتنا طے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاک پروردگار کا کلام ہے۔ بس یہی ایک آدمی پر وجدانی کیفیت طاری کر سکتا ہے کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، میرا رب یہ فرما رہا ہے، بھلے پلے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم تلاوت سنیں تو روئیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اللہ نصیب کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔